كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الحمد لله العزيز الغفار وصلاته وسلامه على أفضل الأنبياء وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وبعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم آج کے دن احل لکم الطیبات، اس کی وجہ سے وضاحت ہو چکی، صرف اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ دوبارہ سے ایک مرتبہ ذہن نشین ہو. تمام طیب چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، یعنی جس دن یہ آیت نازل ہو رہی خطبہ حجۃ الوداع کے دن. اور وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، جن کو کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب، ان کا جو کھانا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے. یہاں کھانے سے مراد صرف اور صرف ذبیحہ ہے. ویسے دوسرا کھانا تو وہ تو بالاتفاق وہ کوئی بھی کھلائے، چیز اگر بذات خود حلال ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، ذبیحے کے علاوہ، جانور ذبح کیے ہوئے کے علاوہ کوئی بھی حلال چیز وہ آپ کو دے رہا ہے، تحفۃً کھلا رہا ہے، آپ اس کو کھلا رہے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ اس میں مینشن نہیں کیا گیا. یہاں صرف ذبیحہ مراد ہے. ذبیحہ صرف اور صرف دنیا میں دو مذہب ایسے ہیں جن کا مسلمانوں کے لیے حلال ہے، ایک یہودی اور ایک عیسائی. ان دونوں کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے بغیر تحقیق کیے. حدیث میں آتا ہے کہ بلا وجہ ایسے یعنی وہم میں نہیں پڑنا چاہیے. کسی یہودی نے آپ کی دعوت کی ہے، عیسائی نے دعوت کی ہے، آپ اسے پوچھنا شروع کر دیں آپ کے ذریعے آمدن کیا ہے، تم نے ذبح اسلام کے طریقے کے مطابق کی ہے، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا تھا، ضرورت ہی نہیں ہے. بس بغیر پوچھے جب اسلام نے کہہ دیا کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے تو چونکہ چنانچہ عقل میں بات نہیں آتی، اس بات کو چھوڑ دیں. غالب گمان چونکہ یہی ہوتا ہے، زیادہ تر امید یہی ہے کہ ان کی شریعت میں بھی وہی احکام ہے، ذبح کرنے کے وہی طریقہ ہے جو ہماری شریعت میں ہے، اس لیے ان کے جانور حلال ہیں. لیکن ایک اور مسئلہ، اگر آپ کو یقین ہے، کنفرم ہے کہ یہ جس قسم کا گوشت ہے، یہ جس جگہ سے یہ آ رہا ہے، جو سلاٹر ہاؤسز، وہ چاہے وہ مسلمانوں کی بھی کیوں نہ، وہ پھر جو گوشت ہے وہ حرام ہی ہوگا. جس طرح سے ذبح کیا جاتا ہے، چھری کے اوپر لکھ دیا ہے بسم اللہ یا اللہ اکبر، یا آڈیو ٹیپ لگا دی ہے، اس طرح کے جتنے بھی طریقے ہیں، یا جانور کو پہلے پانی جس میں کرنٹ چھوڑا ہوتا ہے اس میں ڈال کے نیم بے ہوش کر دیتے، زخمی کر دیتے تاکہ اس کو ذبح کرنا آسان ہو. اس طرح کے کام کر وہ ہر صورت میں حرام ہے. وہ غیر مسلم کرے، مسلمان کرے، وہ جتنا بھی داڑھی والا پگڑی والا بھی کیوں نہ کرے، جانور حرام ہے، اس میں تخصیص نہیں ہے. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے. آگے کیونکہ اب یہ معاملات جب ظاہر ہے ملٹی کلچرل قسم کا معاشرہ ہوگا، جیسا کہ آج ہے اس دنیا میں، گلوبل ولیج بن چکی ہے، سارا کا سارا دنیا ایک چھوٹے سے گاؤں کی مانند ہوگی، سب اکٹھے ہو کے رہ رہے ہیں، مکس ہیں تمام معاشرے، تمام تہذیبیں. تو یہ تو بات عام ہے، ایک دوسرے کے گھر کھانا دے رہے ہیں، ان کے گھر سے کھانا آ رہا ہے، پھر ظاہر ہے تعلق بڑھتا یہاں تک بھی جاتا ہے کہ ان کو رشتے بھی دیے جاتے ہیں، رشتے کی آفر بھی ان کی طرف سے آتی ہے. اب کیا کیا جائے، کس حد تک تعلقات کو محدود رکھنا ہے. والمحصنات من المؤمنات، محصنات یہ حسن سے نکلے، ہا سواد نون، یہ کہتے ہیں کسی قلعہ، مضبوط قسم کا قلعہ. اس کے 3-4 قسم کے ترجمے ہوتے ہیں. محصنات وہ اس عورت کو کہتے ہیں جو شادی شدہ ہو، آزاد عورت کو بھی کہتے ہیں، پاک دامن عورت کو بھی کہتے ہیں. یہ 3 قسم کے اس کے مشہور جو ترجمے ہیں. یہاں جو مراد ہے پاک دامن، کردار کی اچھی عورت. والمحصنات من المؤمنات، یعنی یہاں پر ایک محذوف لفظ ہے کہ حلال ہیں تمہارے لیے. حل لکم والمحصنات من المؤمنات، پاک دامن ہونی چاہیے مومن عورتیں، وہ تو تمہارے لیے حلال ہیں، بالاتفاق سب جانتے ہیں، مومن ہو اور کردار کی اچھی ہو. دوسرے نمبر پر والمحصنات، اگر کردار کی اچھی ہے، پاک دامن عورت ہے، کردار میں کوئی شک نہیں ہے، دبا نہیں ہے، تو من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب، وہ اگرچہ ان میں سے ہی ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، لیکن کردار اس کا اچھا ہو، اس سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے. لیکن صرف اور صرف اس کی عورت اپنی طرف لائی جا سکتی ہے، بس اس کا یعنی کہ ہماری عورتوں کو ان کے مردوں سے اجازت کرنے کی، یعنی کہ نکاح کرنے کی قطعاً اجازت نہیں. صرف مسلمان مردوں کو اجازت ہے کہ ان کی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے. وجہ اگرچہ حالانکہ اصل بات وہی ہے جو ہم نے اس آیت کی، اس صورت کی پہلی آیت میں پڑھی ہے
فلسفہ حلت اور حرمت کا، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے حکم دیتا ہے، بس اصل بات یہ ہے۔ لیکن ایک حکمت جو علماء نے تلاش کی ہے وہ یہ، کیونکہ غالب چانسز یہی ہوتے ہیں کہ جب بندہ ان کی عورت کو لے کر آئے گا، تبلیغ کرے گا کچھ سال کچھ عرصہ، امید ہے کہ اس کو وہ مسلمان کر لے گا، لیکن عورت اگر اس طرف چلے گئی تو عورت کے خود اپنا ایمان ضائع ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اس کی جو اولاد ہوگی وہ بھی پھر ظاہر ہے کرسچن ہوگی یا یہودی ہوگی، ایمان کا بیڑا غرق کرنے والی بات ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، یہ نہ تو یہودی عورت سے، عیسائی عورت سے، کتابیہ عورت سے نکاح کرنا یہ فرض بھی نہیں ہے، پسندیدہ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف ایک جواز ہے۔ ایک ہوتا ہے فتویٰ، ایک ہے تقویٰ۔ تقوی کی بات تو یہ ہے کہ حد درجہ ان سے پرہیز کیا جائے، بچا جائے۔ کئی ایک واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبیلہ اپنے دور میں بنی ثعلب تھا، اس کے بارے میں اعلان کر دیا تھا، غالباً یہودی تھا یا عیسائی تھا قبیلہ، کہ اس قبیلے کی عورتوں سے نکاح نہیں کرنا، حالانکہ قرآن نے کہا ہے کہ حلال ہے۔ ظاہر پیچھے حکمت تھی کہ ان کا ایمان کا خطرہ تھا، مسلمان اس وقت کمزور ایمان والے تھے، تو اس دور میں منع کیا جا رہا ہے۔ آج کے دور میں ہم کیسے اجازت دیں گے؟ لیکن اگر کسی کو پورا یقین ہو اپنے ایمان کی حفاظت کا کہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہے اور مجھے اپنے ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، بہرحال اسلام نے اجازت تو دی ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ لیکن آگے پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ڈانٹا بھی ہے اجازت دینے کے بعد۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، پچھلے لوگ جن کو کتاب دی گئی ان کی پاک باز عورتیں، ان سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، اچھا یہاں پر دو قسم کی ایکسٹریم پائی جاتی ہے اہل کتاب کا تعین کرنے کے حوالے سے۔ اوتوا الکتاب من قبلکم، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، بعض اس کو ایک حد تک لے جاتے ہیں کہ دیکھیں جی آج کے دور میں جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ بالکل بے عمل ہو گئے، چونکہ کتاب غیر محفوظ ہے، کتاب ان کے پاس ہے کوئی نہیں، تو اہل کتاب کہاں سے ہے؟ کون سے یہودی، کون سے اہل کتاب؟ اس لیے روئے ارض پر کوئی اہل کتاب نہیں ہے، کتاب بھی موجود نہیں ہے، کتاب بھی منحرف ہو گئی ہے، یہ بھی موقف غلط ہے۔ بہرحال جو بھی ہے انہوں نے اپنی نسبت تو کتاب کی طرف کی ہے، جو بھی اپنے آپ کو اہل کتاب کہتا ہے وہ اہل کتاب ہے، جیسا کہ مسلمان، اب بریلوی بھی تو ہمارے نزدیک مسلمان ہی ہے نا، ان میں اسلام کی کون سی بات ہے، کون سی کسر انہوں نے اسلام کو ذلیل کروانے میں چھوڑی ہے؟ لیکن چونکہ کلمہ پڑھا ہے اس کے باوجود ہم ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، یہی معاملہ۔ یا دوسری طرف بعض لوگ اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں بہت زیادہ اس دائرہ کار کو، کہ اہل کتاب میں دنیا کا ہر مذہب شامل ہے، ہندو یعنی ہر وہ مذہب جو کسی نہ کسی کتاب سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، عیسائی یعنی کہ سکھ بھی ان کی ایک مذہبی کتاب تو ہے نا، وہ اگرچہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ جو ان کی قوم میں کوئی نبی آیا ہو، رسول آیا ہو۔ ہندو بھی کئی کتابوں سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں، وہ یعنی کہ دنیا کا ہر مذہبی اہل کتاب ہے۔ بعض ایک ایکسٹریم میں چلے گئے، بعض کہتے کہ نہیں اہل کتاب بھی دنیا میں کوئی نہیں، کتاب ہی جب منحرف ہو گئی، تبدیل شدہ ہو گئی ہے، یا کتاب کی تعلیمات بھی کو پر عمل ہی چھوڑ دی ہے، لہذا اہل کتاب ہی کوئی نہیں ہے۔ دونوں موقف غلط ہیں۔ درمیان والا جو موقف ہے، اعتدال پسند ہے اسلام، جو بھی اہل کتاب اپنے آپ کو کہتا ہے اس کی بات کے اوپر اعتبار کیا جائے، وہ کتنا بھی بے عمل، کتنا بھی گناہ گار ہو، نہیں مانتا تورات کی، نہیں مانتا انجیل کی، بہرحال وہ اہل کتاب ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کے اجر یعنی حق مہر ان کو دے دو پھر تمہارے لیے حلال ہے، یہ شرط ہے۔ محسنین، کیونکہ زنا کے اندر اور نکاح کے اندر یہی تو دو تین فرق ہے، ایک تو جو زنا ہے وہ چھپ کر ہوتا ہے، نکاح اعلانیہ ہوتا ہے، اور حق مہر کا بنیادی فرق ہے، اور جو گواہ ہے ان کا فرق ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، ان کے اجر، ان کے حق مہر دے دو، لیکن محسنین یہ مذکر کا اور اسم فاعل کا صیغہ ہے کہ مرد وہ اس کو قید کرنا چاہ رہے ہو، محفوظ کرنا چاہ رہے ہو، اپنی عزت کو محفوظ کرنے کی خاطر یہ کام کریں، صرف شہوت رانی مقصود نہ ہو، اپنی جنسی خواہش پوری کرنا مقصود نہ ہو، غیر مصافحین، اور یہ وہی بات کہ شہوت پوری کرنا خالی مقصود نہ ہو، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی جو چھپ کے جو اشنائیاں کی جاتی ہیں، چھپ کے جو معاملات کیے جاتے ہیں ایسے نہ ہو۔ اعلانیہ طور پر اگر کسی سے محبت ہو گئی ہے یا کسی کا آپ کے کسی کے بارے میں، کسی عورت کے بارے میں آپ نے تعریف سنی ہے، محبت یہ نہیں کہ وہ موبائل پر جو چیٹنگ ہو رہی ہے اور ڈیٹنگ ہو رہی ہے، یہ نہیں، صرف کسی عورت کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ اس کا کردار اس طرح کا ہے، بہت اچھی ہے، اس طرح کی شکل و صورت ہے، آپ کا دل اس کے اوپر آ گیا،
تو چھپ کے کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، سیدھی سی بات ہے، نکاح کا پیغام بھیج دو حلال طریقے سے۔ وَمَن، لیکن یہودی عیسائی عورت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں، وَمَن یکفر بالایمان، ایمان کے ساتھ جس نے کفر کیا، جس نے اپنا ایمان ضائع کر دیا، فقد حبط عملہ، تمام عمل اس کے ضائع ہو گئے۔ وہ بہت بدبخت آدمی ہے کہ عورت کے چکر میں پڑھ کر اپنا ایمان ہی ضائع کر دیا۔ اگر تو خطرہ ہے چھوڑ دو، طلاق دو، دفع کرو۔ جب مسلمانوں کی اتنی زیادہ عورتیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو بیوہ ہیں، جو متعلقہ ہیں، ان کے ساتھ کیوں نہیں نکاح کرتے؟ اولین ترجیح تو وہ ہے، افضل ترین تو وہ ہیں۔ یہ تو صرف جواز تھا، اسی جواز کے پیچھے تم نے اس کو فرض سمجھ لیا، بچنا چاہیے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ بہت بڑے خسارے میں ہوگا جو اس طرح کے چکروں میں پڑھ کر پھر اپنا ایمان ہی ضائع کر دیا، مرتد ہی ہو گیا۔ آگے طہارت کے مسائل ذکر ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اذا قمتم الی الصلاۃ، نماز کے لیے جب کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کونیوں تک دھویا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، یہ بہت اختلافی مسئلہ ہے۔ یہاں سے اہل تشیع اپنی دلیل پکڑتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا اہل تشیع جو وضو کرتے ہیں تو وہ پاؤں نہیں دھوتے، وہ چاہے جرابیں پہنی ہو یا نہ پہنی ہو، پاؤں کے اوپر وہ مسح کرتے ہیں۔ دلیل یہ ہے قرآن کی، وارجلکم وامسحوا برؤوسکم، سر کے اوپر مسح کرو۔ آگے وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں ٹخنوں تک۔ کیا کرنا ہے پاؤں ٹخنوں تک؟ مسح کرنا ہے یا غسل کرنا ہے؟ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ غسل کرنا ہے۔ اس کی وجہ ہے، عربی گرامر کی وجہ ہے، کیونکہ وارجلکم لام کے اوپر زبر ہے، یہ جو لفظ ہے یہ منصوب نسبی حالت میں ہے، اور اس کا جو عطف ہے فغسلوا کے اوپر پڑ رہا ہے، کیونکہ فغسلوا کے بعد والے جو لفظ ہے ان سب کے اوپر زبر ہے۔ فغسلوا وجوہکم، ہا کے اوپر زبر ہے، وایدیکم، یا کے اوپر زبر ہے، نسبی حالت میں ہے۔ اور یہ جو ہے اس کا عطف وامسحوا کے اوپر نہیں ڈال سکتا، یعنی یہ ترجمہ نہیں کر سکتے وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین کے پاؤں کے اوپر مسح کرو، وہ تب ہوگا جب وارجلکم ہوگا، لام کے نیچے زیر ہوگی، پھر اس کا ترجمہ یہ ممکن ہے کہ پاؤں کے اوپر مسح سے کام چل جائے گا۔ کیونکہ لام کے اوپر زبر ہے اس لیے اس کا عطف فغسلوا کے اوپر پڑ رہی ہے۔ یہاں پر ایک لفظ محذوف ہوگا، فغسلوا وارجلکم الی الکعبین، اپنے پاؤں کو، یعنی کہ یہ جو گٹیں ہیں یہاں تک دو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا کریں؟ ایک دوسری قرأت بھی موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن 7 مختلف لہجوں میں نازل ہوا ہے، زبر و زیرہ کا فرق ہے۔ ایک دوسری قرأت کے مطابق وہاں پر وارجلکم الی الکعبین کے لفظ بھی موجود ہے، اور ایسا تھا صحابہ کرام میں کئی ایک موقف بھی تھا کہ وارجلکم الی الکعبین، یعنی پاؤں کے اوپر صرف مسح کرنا چاہیے، جرابیں ہوں یا نہ ہوں، ہر حالت میں پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی صحابہ کا یہ موقف تھا، لیکن بہرحال اصل الاصول جو صحیح ترین موقف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایسا ثابت نہیں ہے کہ کبھی آپ نے ننگے پاؤں بغیر جرابوں کے پاؤں کے اوپر مسح کیا ہو، ہمیشہ پاؤں دھوئے ہیں۔ بلکہ حدیث میں تو اتنی سخت وعید ہے کہ کسی جنگ کا موقع تھا تو چند لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وضو کر کر جا رہے ہیں، ان کی ایریوں میں صرف ایک ناخن کے برابر اتنا سا حصہ خشک نظر آیا دور سے، فرمایا ویل للعقاب من النار، ان ایریوں کے لیے آگ ہے، آگ ہے ان ایریوں کے لیے، عذاب ہوگا ایسے لوگوں کو جو نامکمل وضو کرتے ہیں، تو جو بالکل ہی پانی کا قطرہ بھی نہ لگائے، بس مسے سے کام چلا لے۔ اس لیے یہ جو قرأت ہے وارجلکم، یہ الفاظ بالکل موضوع ہیں اور شاذ ہیں، یہ امت نے اس کو قبول نہیں کیا، اور یہ مسئلہ بالکل غلط ہے اہل تشیع کا۔ اگرچہ قرآن سے استدلال ہے، لیکن ہمارے لیے جو اسوہ حسن ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ غلطی صحابہ سے ہو گئی ہے، اس میں بالکل امکان ہے، صحابہ آخر انسان تھے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو تو پھر طہارت حاصل کر لیا کرو۔ میرا خیال ہے کافی آیت آگے لمبی ہے، اور طہارت کے مزید مسئلے، اور یہ بہت اہم مسئلے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ سارے کے سارے اسلام کی بنیاد آ جا کر کم ہو کر وہ نماز کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے، اور نماز مشروط ہے وضو کے ساتھ، یعنی سارا کا سارا اسلام آ کر طہارت کے اوپر آتا ہے۔ طہارت کی بہت زیادہ حد درجے اہمیت ہے، یہ مسئلے ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔